تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ نور آیات 1 تا 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين۔ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين۔ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم۔ ترجمہ: یہ ایک اہم صورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور اس کے احکام ہم نے فرض ٹھہرائے ہیں، اور اس میں ہم نے نہایت واضح تنبیہات بھی اتاری ہیں تاکہ تم اچھی طرح یاد رکھو۔ زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور خدا کے قانون کی تنفیذ کے معاملے میں ان کے ساتھ کوئی نرمی تمہیں دامن گیر نہ ہونے پائے اگر تم اللہ اور روز آخرت پر سچا ایمان رکھتے ہو۔ اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود رہے۔ زانی نہ نکاح کرنے پائے مگر کسی زانیہ یا مشرکہ سے، اور کسی زانیہ سے نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور اہل ایمان پر یہ چیز حرام ٹھہرا دی گئی ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں پھر اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کریں تو ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ یہی لوگ اصلی فاسق ہیں۔ جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس ان کی ذات کے سوا کوئی گواہ نہ ہو، ان کی گواہی کا طریقہ یہ ہے کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچے ہیں، اور 5ویں بار یہ کہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹے ہوں۔ اور عورت سے سزا کو یہ چیز دفع کرے گی کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا عذاب ہو اگر یہ شخص سچا ہو۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کا کرم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ توبہ قبول فرمانے والا اور صاحب حکمت ہے تو تم اس کی پکڑ میں آ جاتے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ سورہ
جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا سورہ مومنون کی تکملہ و تتمہ کی حیثیت رکھتی ہے، اس وجہ سے بغیر کسی خاص تمہید کے محض ایک تنبیہ سے شروع ہو گئی ہے۔ حذف مبتدا جیسا کہ اس کے محل میں ہم نے واضح کیا، اس بات کا قرینہ ہے کہ مقصود و مخاطب کی ساری توجہ کو خبر پر مرکوز کرنا ہے، جس سے اس سورہ کی اہمیت و عظمت ظاہر ہوتی ہے، یعنی یہ ایک عظیم سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ ہم نے نازل کیا ہے یعنی اس کو کوئی معمولی چیز اور ہوائی بات نہ سمجھو، بلکہ یہ ہمارا اتارا ہوا کلام اور ہمارا نازل کردہ فرمان ہے۔ اس وجہ سے اس کی ہر بات کی تعمیل ہمارے فرمان واجب الاذعان کی حیثیت سے کی جائے۔ وفرضناہا یعنی اس میں جو احکام و ہدایات ہیں ان کی حیثیت فرائض کی ہے، سب بے چون و چراں ان کی اطاعت کریں، کسی معاملے میں سہل انگاری اور بے پرواہی کو راہ نہ پانے دیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ ان تنبیہات کی طرف اشارہ ہے جو اس سورہ میں احکام و ہدایات کے بیان کے ساتھ ساتھ مقطع کی طرح بار بار وارد ہوئی ہے۔ مثلاً ملاحظہ ہو آیات 10، 14، 17، 20، 34، 46 اور 58۔ ان تنبیہات کا مشترک مقصود یہ ہے کہ یہ احکام جو دیے جا رہے ہیں پورے اہتمام کے ساتھ ان کی پابندی کرو، ورنہ یاد رکھو کہ خدا کی پکڑ بڑی ہی سخت چیز ہے۔ اس سورہ میں ان تنبیہات کی ضرورت خاص طور پر اس وجہ سے تھی کہ اس میں خاندان و معاشرہ اور تعزیرات و حدود سے متعلق جو احکام دیے گئے ہیں وہ پچھلی امتوں کے لیے مزلہ قدم ثابت ہوئے، جس کے سبب سے وہ امتیں خدا کے عتاب میں آئیں۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل اور احسان ہے کہ اس نے احکام کے ساتھ ان کی خلاف ورزی کے نتائج سے بھی بار بار آگاہ فرما دیا تاکہ لوگ اچھی طرح بیدار و ہوشیار رہیں۔ لعلکم تذکرون سے اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ معاشرے کے انتشار اور فساد میں سب سے زیادہ دخل زنا کو ہے، اس لیے کہ معاشرہ کے استحکام کا انحصار رحمی رشتہ کی پاکیزگی اور اس کے ہر قسم کے اختلال و فساد سے محفوظ ہونے پر ہے، اور زنا اس رشتہ کی پاکیزگی کو ختم کر کے معاشرے کو صنفی انتشار کی راہ پر ڈال دیتا ہے، جس کا نتیجہ بالآخر یہ ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرے کے بجائے ڈنگروں ڈنگروں کا ایک گلہ بن کے رہ جاتا ہے۔ یہ اختلال و انتشار چونکہ صالح تمدن کی بنیاد کو اکھاڑ دینے والا ہے، اس وجہ سے تمام آسمانی مذاہب میں زنا کو ایک مستوجب سزا جرم قرار دیا گیا ہے۔ اسلام نے بھی بالکل پہلے ہی مرحلے سے اس انتشار کو روکنے کے لیے احکام دیے۔ چنانچہ نساء کی آیات 15 تا 16 میں اس سلسلے کی ابتدائی احکام دیے گئے، جبکہ حالات، حدود و تعزیرات کے نفاذ کے لیے ابھی سازگار نہیں ہوئے تھے، اور ساتھ ہی یہ اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ اس باب میں قطعی اور آخری احکام بعد میں نازل ہوں گے۔ چنانچہ اس آیت سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ زانیہ اور زانی دونوں کے لیے یہ حکم ہوا کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہاں دین سے مراد یہی حد ہے جو زنا کی بیان ہوئی ہے، یعنی اس کی تنفیذ کے معاملے میں کسی نرمی یا مداہنت یا چشم پوشی کو راہ نہ دی جائے۔ نہ عورت کے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے، نہ مرد کے ساتھ، نہ امیر کے ساتھ، نہ غریب کے ساتھ۔ خدا کے مقرر کردہ حدود کی بے لاگ اور بے رعایت تنفیذ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کا لازمی تقاضا ہے۔ جو لوگ اس معاملے میں مداہمت اور نرم برتتے ہیں ان کا اللہ اور آخرت پر ایمان معتبر نہیں ہے۔ یہاں یہ چیز بھی قابل توجہ ہے کہ سزا کے بیان میں عورت کا ذکر مرد کے ذکر پر مقدم ہے۔ اس کی وجہ جہاں یہ ہے کہ زنا عورت کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا، وہاں یہ بھی ہے کہ صنف ضعیف ہونے کے سبب سے
اس کے معاملے میں جذبہ ہمدردی کے ابھرنے کا زیادہ امکان ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے یہاں اس کے ذکر کو مقدم کر دیا تاکہ اسلوب بیان ہی سے یہ بات واضح ہو جائے کہ اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے، عورت ہو یا مرد۔ حدود کے معاملے میں اس شدت کے ساتھ تاکید و تنبیہ کی ضرورت اس وجہ سے تھی کہ یہود نے اکثر حدود عملاً بالکل ساقط کر دیے تھے۔ زنا کی سزا ان کی شریعت میں رجم تھی، لیکن عملاً صورت یہ تھی کہ اگر کوئی غریب اس جرم میں ماخوذ ہوتا تب تو اس پر یہ سزا نافذ کی جاتی، لیکن کوئی امیر اس کا ارتکاب کرتا تو اس سے تعرض نہ کرتے۔ اب موجودہ زمانے میں تو یہ مستقل فلسفہ بن گیا ہے کہ جو لوگ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں وہ کسی ذہنی بیماری کے سبب سے کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ مستحق تربیت و اصلاح اور ہمدردی کے ہیں، نہ کہ کسی سخت سزا کے۔ اس فلسفے کی یہ برکت ہے کہ خدا کی زمین گنڈوں اور بدماشوں سے بھر گئی ہے اور کسی شریف آدمی کی بھی جان اور عزت ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں رہ گئی ہے۔ آپ اپنے ہی ملک کو لیجئے، اگر آپ اپنے قانون اور امن کے ذمہ داروں کے سامنے زنا کی اس سزا کا ذکر کیجئے جو اوپر مذکور ہوئی ہے، تو ایمان کے بلند بانگ دعووں کے باوجود اس کو وحشیانہ کہیں گے، اور اگر مصلحت کی وجہ سے وحشیانہ نہیں کہیں گے تو بہرحال اس کو وحشیانہ سمجھیں گے۔ لیکن ملک کی صورتحال یہ ہے کہ بلا مبالغہ سال میں 2000 جانیں اور آبروئیں نہایت بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ بدماشوں کے ہاتھوں اس طرح برباد ہوتی ہیں کہ ان کی خبریں ہر صبح کو اخباروں میں پڑھ پڑھ کر کلیجہ شک ہوتا ہے۔ چوروں اور زانیوں کے لیے تو ان حضرات کے جذبہ رافت و ہمدردی کا یہ حال ہے کہ ان کے لیے گویا خدائے رحمان و رحیم سے بھی زیادہ مہربان بن گئے ہیں کہ ان کا ہاتھ کاٹنے اور ان کو کوڑے مارنے کے تصور سے ان کا دل کانپتا ہے۔ لیکن ان چوروں اور بدماشوں کے ہاتھوں خاندانوں کے خاندان جو آئے دن قتل اور نہب اور بے عزتی اور ناموسی کا شکار ہو رہے ہیں، ان کی مظلومیت پر ان کے دل ذرا نہیں پسیجتے۔ اگر یہ حضرات اپنے دعوی ایمان کی لاج رکھنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے تو کم از کم دنیا کے تجربات ہی سے کچھ سبق حاصل کریں۔ اسی روئے زمین پر نجد اور حجاز اور یمن کی حکومتیں بھی ہیں، ان میں اسلامی حدود و تعزیرات نافذ ہیں۔ ان کے اعداد و شمار کے زمانے میں آسانی سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ان کے ہاں چوری، راہزنی، ڈکیتی اور زنا کے کتنے واقعات ہوئے اور کتنے چوروں کے ہاتھ کاٹے گئے اور کتنے زانیوں کو کوڑے لگائے گئے۔ میرے پاس اعداد و شمار تو نہیں ہیں، لیکن عینی شاہدوں کے بیانات بھی میرے علم میں ہیں، اور میرا ذاتی مشاہدہ بھی ہے کہ وہاں نہ جرائم موجود ہے اور نہ مجرم۔ یہ صرف اسلامی حدود و تعزیرات کا دبدبہ ہے کہ وہاں نہ چوری اور زنا کے واقعات ہوتے ہیں، نہ چوروں کے ہاتھ کاٹنے اور زانیوں کو کوڑے مارنے کی نوبت آتی ہے۔ اگر کبھی کبھار کوئی اکا دکا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو مجرم کو اس کی جو سزا ملتی ہے عوام کی سبق آموزی کے لیے وہی کافی ہوتی ہے۔ اس کے مقابل میں جب ہم اپنے ملک کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو سیدنا مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ تم نے میرے باپ کے گھر کو چوروں اور ڈاکوؤں کا بھٹ بنا کر رکھ دیا ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اسلامی حدود و تعزیرات کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ان سے دوسروں کو عبرت و موعظت حاصل ہو۔ چنانچہ قرآن میں ان کو کال سے تعبیر کیا گیا ہے جس کے معنی عبرت انگیز سزا ہے۔ اس مصلحت کا تقاضا یہ ہوا کہ یہ سزائیں پبلک میں مسلمانوں کی ایک جماعت کی موجودگی میں دی جائیں۔ اگر یہ جیلوں کی کوٹھریوں میں چھپ چھپا دے دی جائیں تو ان کی یہ مصلحت فوت ہو جاتی ہے۔ طائفتن کے معنی گروہ اور جماعت کے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس لفظ کا اطلاق ایک شخص پر بھی ہوتا ہے۔ معلوم نہیں ان حضرات کی اس نادر تحقیق کا ماخذ کیا ہے۔ اس آیت کے ظاہر الفاظ میں جہاں تک تعلق ہے وہ تو ہر قسم کے زانی اور ہر قسم کی زانیہ کے لیے عام ہیں، لیکن ہمارے فقہا نے اس عموم پر بعض قیدیں عائد کی ہیں جن میں سے بعض صحیح ہیں، بعض ہمارے نزدیک غلط ہیں اور بعض محتاج تفصیل ہیں۔
اگرچہ ہمارے لیے فقہی مباحث میں زیادہ گھسنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن بعض ضروری باتوں کی طرف اشارہ ناگزیر ہے۔ ایک یہ کہ اس حد کے اجراء و نفاذ کے لیے دارالاسلام یا بألفاظ دیگر اسلامی حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے نزدیک یہ شرط لازمی ہے۔ یہ احکام نازل ہی اس وقت ہوئے ہیں جب اسلامی حکومت مدینہ میں استوار ہو گئی۔ دوسری یہ کہ یہ حد صرف عاقل و بالغ پر نازل ہوگی، نابالغ اور فاطر العقل اس سے مستثنیٰ ہیں۔ یہ بات بھی بالکل بدیہی ہے، نابالغ اور مجنون ہر قانون میں مرفوع القلم سمجھے جائیں گے۔ تیسری یہ کہ غلام اور لونڈی پر صرف نصف حد جاری ہوگی۔ یہ بات بھی صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اس کی دلیل سورہ نساء آیت 25 میں موجود ہے۔ اصل یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں غلاموں کا عقلی و اخلاقی معیار اتنا پست ہو چکا تھا کہ ان کو یک بیک آزادوں کی صف میں نہیں لایا جا سکتا تھا۔ اس وجہ سے ان کے معاملات میں اسلام نے ایک تدریج ملحوظ رکھی، یہاں تک کہ جب ان کے ذہنی و اخلاقی حالت بلند ہوئی تو ان کے لیے مکاتبت کا وہ قانون نازل ہوا جو اسی سورہ میں آگے زیر بحث آئے گا۔ اس قانون کے بعد ہر ذی صلاحیت غلام کے لیے آزادی کی نہایت کشادہ راہ کھل گئی، اور وہ حقوق اور ذمہ داریوں دونوں میں دوسروں کے ساتھ برابر کے شریک ہو گئے۔ آگے ہم اس مسئلہ کے بعض اہم پہلو واضح کریں گے۔ چوتھی قید فقہا کے ایک گروہ نے یہ عائد کی ہے کہ یہ حد صرف مسلمان پر نافذ ہوگی، غیر مسلم اس سے مستثنیٰ ہیں۔ یہ بات ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ اسلامی حکومت میں غیر مسلم رعایا اپنے پرسنل لا کے حد تک تو بے شک حکومت کے عام قوانین سے مستثنیٰ ہوگی، لیکن حدود و تعزیرات سے جن کا تعلق ملک کے امن و عدل سے ہے، اس کو مستثنیٰ رکھنا کسی طرح ممکن ہے؟ اگر ایک مسلمان کو بجرم زنا آپ کوڑے لگائیں گے یا رجم کریں گے اور اسی جرم میں ایک غیر مسلم پر کوئی گرفت نہ کریں گے تو کوئی دوسری معمولی سزا دیں تو زنا کا سد باب ممکن نہ ہوگا۔ یہی حال چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا کا ہے۔ اگر ایک اسلامی حکومت چوری کے جرم میں مسلمانوں کے تو ہاتھ کاٹے لیکن اپنی غیر مسلم رعایا کو اس سے حد سے مستثنیٰ رکھے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ مسلمانوں کی چوری سے روک کر اپنے ملک میں غیر مسلموں کو چوری کا لائسنس دے رہی ہے۔ یہ بات بالبداہت خلاف عقل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل سے بھی اس کی تائید نہیں ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیر مسلموں پر حدود جاری فرمائے اور خلفائے راشدین نے بھی۔ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق کی وضاحت ہم نے اپنی کتاب اسلامی ریاست میں کی ہے، تفصیل کے طالب اس کو پڑھیں۔ پانچویں قید تقریباً تمام فقہا نے اس پر یہ عائد کی ہے کہ اس حد کا تعلق صرف اس زانی سے ہے جس کی شادی نہ ہوئی ہو، یا شادی تو ہوئی ہو لیکن ابھی اس نے مباشرت نہ کی ہو۔ رہے وہ جن کی شادی بھی ہو چکی ہے اور وہ مباشرت بھی کر چکے ہیں تو ان کے لیے سزا رجم کی ہے۔ اس رجم کا ثبوت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل سے لاتے ہیں، اور اس طرح وہ اس آیت میں بیان کردہ حد کو کوارے اور کواری کے لیے خاص کر دیتے ہیں، یا یوں کہیے کہ شادی شدہ زانی اور زانیہ کے حد تک اس کو سنت کے ذریعے سے منسوخ کر دیتے ہیں۔ اس آیت پر فقہا کی یہ قید بڑی اہم ہے۔ اس کو تخصیص کہیے یا نسخ، مجرد بار احاد کی بنا پر قرآن کے کسی حکم عام کو اس طرح مقید یا منسوخ کر دینا بہرحال ایک ایسی بات ہے جس پر دل مطمئن نہیں ہوتا۔ چنانچہ خوارج اس نسخ یا تخصیص کو نہیں مانتے، وہ رجم کا انکار کرتے ہیں اور اس حد کو جو آیت میں مذکور ہوئی ہے ہر قسم کے زانیوں کے لیے عام مانتے ہیں۔ ان قدیم خوارج سے زیادہ اہم مسئلہ ہمارے جدید خوارج کا ہے۔ قدیم خوارج اس اعتبار سے غنیمت تھے کہ وہ صرف رجم کے منکر تھے،
لیکن ہمارے جدید خوارج تو جلد کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بھلا وہ رجم کی بات کب سنتے ہیں؟ اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ واضح کیا جائے کہ رجم کا ماخذ قرآن میں کیا ہے اور اس آیت کے حکم اور رجم کے حکم میں تطبیق کی کیا شکل ہے۔ میں پہلے ان روایات پر ایک نظر ڈالوں گا جن سے فقہا نے رجم پر استدلال کیا ہے۔ اس کے بعد قرآن میں رجم کی سزا کا جو ماخذ ہے اس کی نشاندہی کروں گا اور پھر یہ واضح کروں گا کہ رجم کی سزا کس طرح مجرموں کے لیے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو یہ سزا دی وہ کس قماش کے لوگ تھے۔ اگرچہ بحث طویل ہو رہی ہے لیکن اس کو نظر انداز کرنا بھی ممکن نہیں ہے، اس وجہ سے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ فقہا نے جن روایات کی بنا پر شادی شدہ کے حد تک اس آیت کو منسوخ قرار دیا ہے وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ عبادہ بن صامت راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت جو کچھ بتا رہا ہوں اس کو میری طرف سے محفوظ کر لو۔ زانیہ عورتوں کے باب میں اللہ نے جو حکم نازل کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ نازل فرما دیا۔ پس اگر مرتکب زنا دونوں کنوارے ہوں تو ان کے لیے 100 کوڑوں اور 1 سال کی جلا وطنی کی سزا ہے، اور اگر دونوں شادی شدہ ہوں تو کوڑے اور رجم کی سزا ہے۔ اس روایت پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس میں کنوارے زانی کے لیے ایک ہی ساتھ کوڑے مارنے کی سزا کا حکم بھی ہے اور 1 سال کی جلا وطنی بھی۔ اسی طرح شادی شدہ کے لیے ایک ہی ساتھ کوڑے کی سزا بھی مذکور ہوئی ہے اور رجم کی سزا بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں سزائیں ساتھ ہی دی جائیں گی؟ اس کا جواب ہمارے فقہا حنفی اور شافعی دونوں یہ دیتے ہیں کہ جلد اور رجم دونوں سزائیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اور حدیث میں کوڑے مارنے کی جو سزا مذکور ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعامل سے منسوخ ہو گئی۔ شادی شدہ کے لیے صرف رجم کی سزا ہے۔ غور کیجئے، عبادہ بن صامت کی یہی روایت ہے جس کے بل پر سورہ نور کی آیت کو منسوخ ٹھہرایا گیا، حالانکہ قرآن کو قرآن کے سوا کوئی دوسری چیز منسوخ نہیں کر سکتی۔ پھر جب حدیث سے بھی بات نہیں بنی تو اس کو دوسری روایات سے منسوخ کر دیا۔ ہمارے فقہا کی اسی طرح کی باتیں ہیں جن سے لوگوں کے دلوں میں دین کے متعلق بدگمانیاں پیدا ہوئیں۔ میں آگے چل کر دکھاؤں گا کہ اگر روایت پر قرآن کی روشنی میں غور کیا جائے تو قرآن کے ساتھ اس کی مطابقت ہو جاتی ہے، نہ کسی چیز کو ناسخ ماننے کی ضرورت پیش آتی ہے، نہ کسی چیز کو منسوخ۔ دوسری روایت جو اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے، دل پر جبر کر کے میں اس کو نقل کیے دیتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ جب لوگوں پر کچھ زمانہ گزر جائے گا تو وہ وقت آ جائے گا کہ کہنے والے کہنے لگیں گے کہ رجم کی سزا کا ذکر اللہ کی کتاب میں تو ہم کہیں نہیں پاتے، اور اس طرح وہ خدا کے ایک فریضہ کو جو اس نے نازل فرمایا ترک کر کے گمراہ ہو جائیں گے، حالانکہ ہم نے خود یہ آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ ہے، بوڑھی بوڑھا جب زنا کے مرتکب ہوں تو ان کو لازماً سنگسار کرو۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا اس روایت کو نہایت کراہت کے ساتھ محض اس لیے نقل کیا ہے کہ اصل حقیقت تک پہنچنے کے لیے راہ الجھنوں کو صاف کرنا ضروری ہے، جو زنا کی پھیلائی ہوئی ہمارے مفسرین اور فقہا کی سادگی کی وجہ سے تفسیر اور فقہ کی کتابوں میں بھی ان کو جگہ مل گئی۔ اس روایت پر غور کیجئے تو ہر پہلو سے یہ کسی منافق کی گھڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اور مقصود اس کے گھڑنے سے قرآن کی محفوظیت کو مشتبہ ٹھہرانا اور سادہ لوحوں کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا کرنا ہے کہ قرآن کی بعض آیات قرآن سے نکال دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے اس بات پر غور کیجئے کہ اس کی زبان کیسی ہے۔ کیا کوئی سلیم المذاق آدمی اس کو قرآن کی ایک آیت قرار دے سکتا ہے؟
اس کو تو قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دینا بھی کسی خوش ذوق آدمی کے لیے ممکن نہیں، چہ جائے کہ قرآن حکیم کی ایک آیت۔ آخر قرآن کے مخمل میں اس ٹاٹ کا پیوند آپ کہاں لگائیں گے؟ قرآن کی لاہوتی زبان اور افصح العرب و عجم کے کلام کے ساتھ اس عبارت کا کیا جوڑ ہے؟ دوسری یہ کہ اگر یہ قرآن کی ایک آیت تھی تو اس کو نکال کر کس نے منسوخ کیا، جبکہ اس کا حکم یعنی سزائے رجم باقی ہے؟ آیت کو نکال دینے اور حکم کو باقی رکھنے کا آخر کیا تک ہے؟ اگر یہ قرآن کی ایک آیت تھی اور نکال دی گئی تو یہ اس بات کا ثبوت ہوا کہ رجم کا حکم پہلے تھا پھر منسوخ ہو گیا، پھر اس سے رجم کے حق میں استدلال کے کیا معنی؟ تیسری بات یہ ہے کہ اس کو اگر صحیح باور بھی کر لیا جائے، جب بھی اس سے ہمارے فقہا کو مقصد پورا کرنے میں مدد نہ ملے گی۔ ان کو ثبوت چاہیے شادی شدہ زانی کے رجم کا، اور اس میں حکم بیان ہوا ہے بوڑھی زانیہ اور بوڑھے زانی کا۔ ہر شادی شدہ بوڑھا ہونا تو ضروری نہیں، پھر دعویٰ اور دلیل میں مطابقت کہاں رہی؟ بہرحال یہ روایت بالکل بیہودہ روایت ہے، اور ستم یہ ہے کہ اس کو منسوب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف کیا گیا ہے، حالانکہ ان کے عہد مبارک میں اگر کوئی یہ روایت کرنے کی جرت کرتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ ان کے درے سے بچ نہ سکتا۔ ہمارے فقہا میں یہ بڑی کمزوری ہے کہ جب وہ اپنے حریف سے مناظرے پر آتے ہیں تو جو اینٹ پتھر انہیں ہاتھ آ جائے وہ اس کے سر پر دے مارتے ہیں، پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی خود دین پر کہاں تک پڑتی ہے۔ رجم کے ثبوت میں جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں وہ یہی ہیں، اور ان کا جو حال ہے وہ اوپر بیان ہو چکا۔ اب سوال یہ ہے کہ رجم کی سزا کا ماخذ کیا ہے؟ کسی قسم کے مجرموں کے لیے یہ سزا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے زانیوں کو یہ سزا دی؟ ان سوالات پر غور کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ بات بالبداہت معلوم ہے کہ رجم کی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مجرموں کو دی، اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی۔ جو لوگ اس امر واقعی کا انکار کرتے ہیں وہ ہر چیز کا انکار کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے مجھے ان کی زیادہ فکر نہیں، البتہ چونکہ میں خود رجم کی سزا کا قائل ہوں، اس وجہ سے میں قرآن سے اس سزا کا ماخذ اور اس کا موقع و محل واضح کرنا اپنی ایک ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک تمہید اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ مجرم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جن سے چوری یا قتل یا زنا یا قذف کا جرم صادر ہو جاتا ہے، لیکن ان کی نوعیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ معاشرہ کے لیے آفت اور وبال نوسنس بن جائیں یا حکومت کے لیے لا اور آرڈر کا مسئلہ پیدا کریں۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اپنی انفرادی حیثیت میں بھی اور جتھا بندی کر کے بھی معاشرے اور حکومت دونوں کے لیے آفت اور خطرہ بن جاتے ہیں۔ پہلی قسم کے مجرموں کے لیے قرآن میں معین حدود اور قصاص کے احکام ہیں جو اسلامی حکومت انہی شرائط کے مطابق نافذ کرتی ہے جو شرائط قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ دوسری قسم کے مجرمین کی سرکوبی کے لیے احکام سورہ مائدہ کی آیات 33 تا 34 میں دیے گئے ہیں، اور ان کی تفصیل ہم ان کے محل میں کر چکے ہیں۔ وہاں ہم نے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا الی الآیہ کے تحت جو کچھ لکھا ہے اس کا ضروری حصہ ہم یہاں بھی نقل کیے دیتے ہیں تاکہ آگے کی بحث کے لیے راہ صاف ہو جائے۔ ہمارے الفاظ یہ ہیں: اللہ اور رسول سے محاربہ یہ ہے کہ کوئی شخص یا گروہ یا جتھا جرت و جسارت، ڈھٹائی اور بے باکی کے ساتھ اس نظام حق و عدل کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرے جو اللہ اور رسول نے قائم فرمایا ہے۔ اس طرح کی کوشش اگر بیرونی دشمنوں کی طرف سے ہو تو اس کے مقابلے کے لیے جنگ و جہاد کے احکام تفصیل کے ساتھ الگ بیان ہوئے ہیں۔ یہاں بیرونی دشمنوں کے بجائے اسلامی حکومت کے ان اندرونی دشمنوں کی سرکوبی کے لیے تعزیرات کا ضابطہ بیان ہو رہا ہے جو اسلامی حکومت کی رعایا ہوتے ہوئے عام اس سے کہ وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم،
اس کے قانون اور نظم کو چیلنج کریں۔ قانون کی خلاف ورزی کی ایک شکل تو یہ ہے کہ کسی شخص سے کوئی جرم صادر ہو جائے، اس صورت میں اس کے ساتھ شریعت کے عام ضابطوں، حدود و تعزیرات کے تحت کارروائی کی جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص یا گروہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لینے کی کوشش کرے، اپنے شر و فساد سے علاقے کے امن و نظم کو درہم برہم کر دے، لوگ اس کے ہاتھوں ہر وقت اپنی جان، مال، عزت، آبرو کی طرف سے خطرے میں مبتلا رہیں۔ قتل، ڈکیتی، راہزنی، آتش زنی، اغوا، زنا، تخریب اور اس نوع کے سنگین جرائم حکومت کے لیے لا اور آرڈر کا مسئلہ پیدا کر دیں۔ ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے عام ضابطۂ حدود و تعزیرات کے بجائے اسلامی حکومت مندرجہ ذیل اقدامات کرنے کی مجاز ہے۔ اس کے بعد ہم نے رجم کا ماخذ ان الفاظ میں واضح کیا ہے: ان یقتلوا، یہ کہ فساد فی الارض کے یہ مجرمین قتل کر دیے جائیں۔ یہاں لفظ قتل کے بجائے تقتیل باب تفضیل سے استعمال ہوا ہے۔ باب تفعیل معنی کی شدت اور کثرت پر دلیل ہوتا ہے، اس وجہ سے تقتیل کے معنی پر دلیل ہوگا۔ اس سے اشارہ نکلتا ہے کہ ان کو عبرت انگیز اور سبق آموز طریقے پر قتل کیا جائے جس سے دوسروں کو سبق حاصل ہو۔ صرف وہ طریقہ اس سے مستثنیٰ ہوگا جو شریعت میں ممنوع ہے، مثلاً آگ میں جلانا۔ اس کے ماں سوا دوسرے طریقے جو غنڈوں اور بدماشوں کو عبرت دلانے، ان کو دہشت زدہ کرنے اور لوگوں کے اندر قانون اور نظم کا احترام پیدا کرنے کے لیے ضروری سمجھے جائیں، حکومت ان سب کو اختیار کر سکتی ہے۔ رجم یعنی سنسار کرنا بھی ہمارے نزدیک تقتیل کے تحت داخل ہے۔ اس وجہ سے وہ غنڈے اور بدماش جو شریفوں کے عزت و ناموس کے لیے خطرہ بن جائیں، جو زنا اور اغوا کو پیشہ بنا لیں، جو دن دہاڑے لوگوں کی عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالیں اور کھلم کھلا زنا بالجبر کے مرتکب ہوں، ان کے لیے رجم کی سزا اس لفظ کے مفہوم میں داخل ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں رجم کی سزا کا کوئی ذکر نہیں ہے، ان کا خیال بالکل غلط ہے۔ اس سزا کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت 33 سے ماخوذ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عہد رسالت میں رجم کے جو واقعات پیش آئے، ان کی اس مخصوص نوعیت کے پیش نظر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح میں انہیں آیت محاربہ کے تحت بیان کیا ہے، اور کتاب المحاربین ہی میں ایک ایسی روایت بھی لائے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف میں بعض لوگ رجم کی سزا کا ماخذ سورہ مائدہ کی آیت کو سمجھتے تھے۔ اب آئیے ایک اجمالی نظر ان بعض واقعات پر بھی ڈال دیجئے جو عہد رسالت میں اس سزا کے نفاذ کے پیش آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں رجم کا سب سے زیادہ مشہور واقعہ ماعز کا رجم کا ہے۔ اس شخص کے بارے میں کتابوں میں جو روایات ملتی ہیں ان میں نہایت عجیب قسم کا تناقض ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑا بھلا مانس، اور بعض سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہایت بد خصلت غنڈہ تھا۔ میری رہنمائی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کی سزا دلوائی اور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ اس وجہ سے میں ان روایات کو ترجیح دیتا ہوں جس سے اس کا وہ کردار سامنے آتا ہے جس کی بنا پر یہ مستحق رجم ٹھہرا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کسی غزوہ کے لیے نکلتے تو یہ چپکے سے دبک کے بیٹھ رہتا اور مردوں کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر شریف بہوؤں بیٹیوں کا تعاقب کرتا۔ بعض روایات سے اس کی تعاقب کی نوعیت بھی واضح ہوتی ہے کہ اس طرح تعاقب کرتا جس طرح بکرا بکریوں کا تعاقب کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شرارتوں کی رپورٹ ملتی رہی، لیکن چونکہ کسی صریح قانون کی گرفت میں یہ نہیں آیا تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ بالآخر یہ قانون کی گرفت میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوا کر نہایت تیکھے انداز میں پوچھ گچھ کی۔ وہ تاڑ گیا
کہ اب بات چھپانے سے نہیں چھپ سکتی۔ اس وجہ سے اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ جب یہ اقرار کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے رجم کا حکم دے دیا اور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ اس کے رجم کے بعد لوگوں کا عام تاثر جو روایات سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ تھا کہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ اس شخص کی شامت نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کے بعد اس کے بارے میں لوگوں کو کف لسان کی ہدایت فرمائی، لیکن عام تاثر لوگوں کا یہی تھا۔ یہاں ہم چند روایات ان کے اصل الفاظ میں نقل کر رہے ہیں تاکہ حسب ذیل امور بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائیں۔ ایک یہ کہ ماغز نے بھلے مانسوں کی طرح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے جرم کا اقرار نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے قبیلہ والوں کے اصرار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس توقع سے آیا کہ خود حاضر ہو جانے سے غالباً وہ بڑی سزا سے بچ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جرم کی اطلاع پہلے ہی پا لی تھی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھ گچھ کے نتیجے میں اقرار جرم کیا۔ دوسرے یہ کہ اس کا کردار ایک نہایت بد خصلت گنڈے کا کردار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کسی غزوہ کے لیے نکلتے تو مردوں کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر یہ جنس زدہ بدماشوں کی طرح عورتوں کا تعاقب کرتا۔ تیسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مغفرت کے لیے دعا نہ کی اور نہ اس کا جنازہ پڑھا، جو اس بات کی شہادت ہے کہ اس کو کٹر منافق قرار دیا گیا۔ روایت میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھتیجے میں سب لوگوں سے زیادہ اس بات سے واقف ہوں۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اس شخص کو رجم کیا۔ واقعہ یوں ہے کہ ہم نے اسے باہر لا کر سنگسار کرنا شروع کیا۔ پتھر پڑے تو وہ چیخا، لوگوں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لے چلو۔ میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے مروا دیا، انہوں نے مجھے دھوکہ میں رکھا۔ وہ مجھے یہی کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل نہیں کرائیں گے، لیکن ہم نے اسے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ بس جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جزا و فضا کے بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ تم اسے میرے پاس کیوں نہیں لائے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت معلوم کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حد ساکت کرنے کے لیے نہیں فرمائی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد یہ حدیث میری سمجھ میں آ گئی۔ ابو داؤد کتاب الحدود باب رجم۔ پس ہم نے اسے وادی حرہ کے پتھروں سے مارا یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اسی دن عصر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب کبھی ہم جہاد فی سبیل اللہ کی غرض سے نکلتے تھے تو ایک ایسا شخص پیچھے ہمارے اہل و عیال میں رہ جاتا تھا جو شہوت کے جوش میں بکرے کی طرح میمیاتا تھا؟ سنو، مجھ پر لازم ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والا کوئی شخص میرے پاس لایا جائے تو میں اسے عبرتناک سزا دوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی اور نہ اسے برا بھلا کہا۔ صحیح مسلم کتاب الحدود باب من اعترف علی نفسہ بالزنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماغز بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے اقرار کیا کہ اس نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا تو اس نے اپنا یہ اقرار کئی مرتبہ دہرایا۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعمل رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قوم کے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ پاگل ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، یہ بھلا چنگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم نے واقعی زنا کی بدکاری کی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے رجم کر دیا جائے، چنانچہ اسے
گیا اور رجم کر دیا گیا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا۔ ابو داؤد کتاب الحدود باب رجم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کے بارے میں حکم دیا اور اسے رجم کروا دیا تو لوگ اس کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ان میں سے ایک کی رائے یہ تھی کہ اس کی شامت نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا یہاں تک کہ یہ ہلاک ہو گیا۔ صحیح مسلم کتاب الحدود باب من اعترف علی نفسہ بالزنا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کے بارے میں حکم دیا کہ اسے رجم کر دیا جائے۔ اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے دو آدمیوں کو ایک دوسرے سے یہ کہتے ہوئے سنا، اس بدبخت کو دیکھو، اللہ نے اس کا پردہ ڈھانک کے رکھا تھا لیکن اس کے نفس نے اس کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ کتے کی طرح سنگسار کر دیا گیا۔ ابو داؤد کتاب الحدود باب رجم۔ معاذ بن مالک السلمی کے بعد دوسرا بڑا واقعہ مدیہ کا ہے جو قبیلہ غامد کی ایک شاخ تھی کی ایک عورت تھی۔ اس کے بارے میں روایات میں جو تفصیلات ملتی ہیں ان سے نہ اس کے کردار کے بارے میں کوئی معلومات حاصل ہوتی ہے نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شادی شدہ تھی۔ تھوڑی بہت تفصیلات جو بیان ہوئی ہیں ان میں معاذ کے واقعے ہی کی طرح بہت سے امور باہم متناقض ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اسے ٹالنے کی کوشش کی لیکن یہ اپنے اقرار پر مصر رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا نہیں مانتی تو جاؤ، وضع حمل کے بعد آئیو۔ حمل سے فارغ ہو کر وہ بچے کے ساتھ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا اور اس کو دودھ پلا، دودھ چھڑانے کے بعد آئیو۔ پھر وہ دودھ چھڑانے کے بعد آئی تو اس کے بعد بچہ لائی جس کی ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا کر دکھایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رجم کا حکم صادر فرمایا۔ اس کے برعکس بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اقرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضع حمل تک ایک انصاری کی نگرانی میں دے دیا۔ وضع حمل کے بعد اس نے اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اس حالت میں رجم نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے چھوٹے بچے کو کوئی دودھ پلانے والا بھی نہیں۔ اس پر انصار میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اس کی رضاعت کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی توقف کے اس کے رجم کا حکم دے دیا۔ روایات کے مطالعے سے بیان کا یہ تناقض ہی سامنے نہیں آتا۔ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ کوئی آزاد قسم کی عورت تھی جس کا نہ کوئی شوہر تھا نہ سرپرست جو اس کے کسی معاملے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوتا۔ وضع حمل تک کی مدت اس نے ایک انصاری کے ہاں گزاری۔ اس کے اقرار سے لے کر سزا کے نفاذ تک کسی موقع پر بھی اس کے خاندان یا قبیلے کا کوئی آدمی مقدمہ کی کارروائی کے سلسلے میں سامنے نہیں آیا۔ اگرچہ ان کے کردار کے بارے میں روایات محفوظ نہیں ہو سکیں لیکن ہمارے نزدیک اس کا معاملہ بھی معاذ کی طرح کا ہے جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کروایا۔